بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة. اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں صرف میں، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر ایک زوردار آواز کا، ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس آواز کے لیے کوئی فواق. فواق عربی میں کہتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کو، تھوڑا سا ٹائم، یعنی جب اونٹنی کا دودھ نکالتے تھے نا عرب لوگ، تو دودھ نکالنے کے بعد جب تھن ختم ہو جاتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے تھنوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ تھوڑا دودھ اس میں دوبارہ اتر جائے. بکریوں گایوں میں بھی بھینسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گوالے جب دودھ نکالتے ہیں تو تھن پورا خالی کر دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا چھوڑتے ہیں تاکہ مزید دودھ اتر جائے. تو یہ تھوڑا سا چھوڑنے کا جو ٹائم ہے نا، اس کو عربی میں فواق کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوگا کہ دو دودھ دھونے کے درمیان کا فاصلہ، بلکہ اس کا مطلب تھوڑا سا ٹائم. فرمایا یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک زوردار آواز کا، جس کے آنے میں ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگے گا، ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگے گا، یعنی یہ اچانک وہ آواز آ جائے گی، اچانک مہلت نہیں ملے گی ان کو، یہ مطلب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قاتل فواق ناقۃ وجبت له الجنہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ایک اونٹنی کے دوہنے کے وقت کے بقدر بھی، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی تھوڑے سے ٹائم بھی کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کر لے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جلدی کر دیجئے ہمارے لیے قطنا، ہمارا حصہ. قط عربی میں نصیب کو کہتے ہیں. یہاں نصیب سے مراد ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ جو عذاب کا ہمارا حصہ ہے نا، جو ہمیں آخرت میں ملے گا، وہ ہمیں تو دنیا میں جلدی سے دے دے. یہ مذاق میں کہتے تھے، استہزاء اڑاتے تھے. قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے، یعنی ہمیں دنیا میں ہی جلد سے جلد یہ عذاب دے دے. اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور ہمارے بندے داود کا تذکرہ کیجئے. ذل اید، طاقتور، ہاتھ والا. اید ید کی جمع ایدی آتی ہے، ایدی، تو ذل ایدی تھا اصل میں، یا کو حذف کر دیا، ذل اید، جو بہت ہاتھوں والے تھے. ہاتھوں والے یہ کنایا ہے طاقت سے، یعنی بہت مضبوط حاکم تھے. تو ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجیے، داؤد کو یاد کیجیے. انہو اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. معہو، داؤد کے ساتھ. کیسے مسخر کیا؟ یسبحنا، یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. سبح یسبح تسبیحا، اور یضربنا کی طرح جمع مؤنث کا صیغہ یسبحنا. پہاڑ کیونکہ عربی میں جمع کا لفظ مؤنث کے معنی میں آتا ہے نا، اس لیے. بالعشی، شام کے وقت بھی، والاشراق، اور صبح کے وقت بھی. یعنی پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا تھا، ایسے مسخر کیا کہ وہ داؤد کے ساتھ صبح اور شام تسبیح بیان کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. والطیرہ، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا ہم نے. محشورتن، جو جمع ہو جاتے تھے. حشر جمع کرنا، محشورہ جمع ہونے والے، یعنی یہ بھی تسبیح کرتے تھے. کل لہ اواب، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل لہ اواب، یہ سب کے سب یعنی پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے فرما بردار تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے طاقت دی تھی داؤد کی حکومت کو، ملک کو. شدہ یشدو، قوت دینا، طاقت دینا. شدید کہتے ہیں نا طاقتور کو. وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے دی تھی داؤد کو حکمت. وفصل الخطاب، فصل خطاب کسے کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں ہر چیز کو جدا کر دینا. فصل، یہ جو کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں نا، تو ان کو بھی فصل اس لیے کہتے ہیں. گرمیوں کی ایک فصل ہے، وہ جدا ہوتی ہے بہار کی فصل سے، پھر وہ جدا ہوتی ہے سردیوں کی فصل سے. تو یہ فاصلہ عربی میں، اردو میں جو فاصلے کا لفظ ہے اسی سے نکلا ہے. فصل باڑ کو بھی کہتے ہیں، باؤنڈری کو بھی کہتے ہیں. تو فصل کا معنی اصل میں ہوتا ہے جدا کر دینا. خطاب، خطاب کو کہتے ہیں بات کرنا. تو فصل الخطاب، بات کرنے میں، یعنی بات کو بہترین طریقے سے بیان کرنے کی طاقت. ایسی طاقت کہ حق اور باطل بالکل ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جائے. اس کو قوت بیان آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، جو نحو جانتے ہیں، یعنی الخطاب الفصل، وہ خطاب جو فاصل تھا. الخطاب الفاصل، وہ خطاب جو فصل کر سکتا تھا، جو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر سکتا تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاغت کا خطاب. یعنی جب تقریر کرتے تھے تو ہلا کر رکھ دیا کرتے تھے اپنے مخاطبین کو.
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصَمِ، اور اے مخاطب کیا آپ کے پاس آئی ہے جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ خصم جھگڑا کرنے والا. اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے دیوار ٹاپی محراب کی. سور عربی میں دیوار کو کہتے ہیں. سور البلد شہر کی جو کنارے پر دیوار ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. تصورہ کا معنی ہوتا ہے دیوار پھلانگنا. محراب وہ جگہ جہاں داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. محراب ایک کوئی بھی ایسا چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے نا، اصل میں تو یہ حرب سے نکلا ہے. حرب نیزے کو کہتے ہیں نا، جنگ کو کہتے ہیں. تو تیر اندازی سے بچنے کے لیے جہاں لوگ رہا کرتے تھے تو ایسا چھوٹا سا حجرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو پھر یہ کسی بھی حجرے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور انبیاء اور جو اہل اللہ صلحاء کا وہ حجرہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں بھی داؤد علیہ السلام کا عبادت خانہ مراد ہے. داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو اذ تصوروا المحراب، جب وہ محراب کی دیوار پھلانگ کر آئے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر، یعنی داؤد کے پاس آئے. ففزع منہم، داؤد گھبرا گئے ان سے. قالوا لا تخف، تو وہ کہنے لگے آپ خوف نہ کریں. خصمانی یعنی نحن خصمانی، ہم دو جھگڑا کرنے والے. خصم جھگڑا کرنے والا، خصمانی دو جھگڑا کرنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، جن میں سے بعض نے بعض پر ظلم کیا ہے. فاحکم بیننا بالحق، پس آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ولا تشطط، اور ظلم مت کیجئے. شطط کہتے ہیں ٹیڑے راستے کو اور ظلم کو. یہ سورہ کہف میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے. ولا تشطط، اور ظلم نہ کیجئے، یعنی صحیح فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ. وہدنا، اور ہماری رہنمائی کیجئے. الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف. ان ھذا اخی، پھر ان میں سے ایک بولا یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجہ، اس کے لیے ہے 99 دمبیاں. نعجہ عربی میں دمبی کو کہتے ہیں، اور 90 کا مطلب 9، 90 تو 9 + 90 کتنے ہو گئے؟ 99. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے لیے ہے ایک دمبی. فقال، تو یہ کہتا ہے جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یہ کہتا ہے اکفلنیھا. اکفلا یکفلو کا مطلب ملا دینا، کفالت سے نکلا ہے نا، کفالت. تو کہتے ہیں نا میں فلاں کا کفیل ہوں، تو مطلب اس کا ذمہ گویا میری طرف مل گیا ہے آ کے. تو اکفلنی، اکفلا یکفلو، اکفالن کا معنی ملانا. تو اکفلنی ہا، اس ایک دمبی کو ہا سے مراد ہے وہ ایک دمبی. ایک دمبی ملا دے نی میرے ساتھ، یعنی وہ بھی مجھے دے دے. وعزنی فی الخطاب، عز یعز غالب آنا. وعزنی، اور یہ غالب آ رہا ہے مجھ پر، خطاب بات چیت میں، یعنی بات چیت کے زور سے مجھے دبا کے مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنی ایک دمبی بھی اس کو پکڑا دوں. اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک دمبی ہے، یعنی میں غریب آدمی ہوں اور یہ اتنا مالدار آدمی ہے، اور یہ زور سے نہ اور باتوں کی طاقت سے باتوں کو گھما گھما کے مجھے پریشرائز کر رہا ہے کہ میں ایک اپنی دمبی بھی اس کو دے دوں. قال لقد ظلمک، داؤد علیہ السلام نے کہا تحقیق اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر. بسؤال نعجتک الی نعاجی، بسؤالی نعجتک، تیری دمبی کے سوال کرنے کے ساتھ، الی نعاجی، اپنی دمبیوں کی طرف. نعاج یہ ناجہ کی جمع ہے، یعنی اس نے جو تجھ سے سوال کیا کہ تیری ایک دمبی کو ملا دیا جائے اس کی 99 دمبیوں کے ساتھ، تو یہ سوال کر کے اس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. دوبارہ ترجمہ سن لیں. لقد ظلمک، تحقیق اس شخص نے تجھ پہ ظلم کیا ہے. بسؤال نعجتک، تیری دمبی کے بارے میں سوال کر کے، الی نعاجہ، الی اس کی دمبیوں کی طرف. یعنی یہ سوال اس کا یہ تھا کہ تیری دمبیوں کو اس کی دمبیوں کی طرف کر لے، ملا دے. تو اس سوال کے ذریعے اس نے واقعی تجھ پہ ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شریک لوگ، خلط کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. مخلوط کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، کہتے ہیں مخلوط ماحول میں نہیں جانا چاہیے، مکس گیدرنگ، مرد اور عورت کا مخلوط ماحول. تو خلط کا معنی ملا دینا. تو خلیط ملانے والے، اور خلطاء اس کی جمع. تو مراد جو اپنا مال آپس میں ملا کے بزنس کرتے ہیں، یعنی شرکا اس سے مراد ہے. دونوں طرف مال مل کے جب بزنس ہوتا ہے نا تو ان کو شرکا بھی کہتے ہیں، خلطاء بھی کہتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک شرکا میں سے بہت سارے شریک، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض پر ظلم کرتے ہی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وقلیل ما ہم، قلیل کا معنی قلیل، اور جب نکرہ ہے نا اس کے بعد ما آ رہا ہے، تو میں کئی بار یہ لفظ بتا چکا ہوں، قرآن میں کئی بار یہ آیا ہے، تو یہ اور زیادہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کی توہین سمجھ لیں آپ، جیسے پہلے جندم ما گزرا ہے نا، جندم ما معمولی سا لشکر، تو وقلیل ما، اور وہ تھوڑے ہیں بہت ہی، ہم یہ لوگ، یعنی ہم قلیل ما، جو ظلم نہیں کرتے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں آپس میں پیسہ ملا کے، تو قلیل ما ہم، بہت ہی تھوڑے ہیں وہ لوگ، میجورٹی ایسے ہی کرتی ہے جیسا تیرے ساتھ ہوا ہے۔ وَظَنَّ داود، پھر داؤد کو خیال گزرا، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے داؤد کو فتنے میں ڈالا ہے، آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، تو داؤد نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا، اور گر پڑے سجدے میں۔ دیکھیں یہاں رکوع سے اصطلاحی رکوع مراد نہیں ہے، رکوع اور سجدہ جب ایک ساتھ ہو تو اس سے مراد پھر اصطلاحی، اصطلاح میں رکوع کہتے ہیں ایسے کمر کو جھکانا، اور سجدہ کہتے ہیں پیشانی زمین پہ رکھنا، لیکن جب ویسے قرآن میں الگ سے رکوع کا لفظ استعمال ہو تو رکوع کا معنی جھکنا، اس میں سجدہ بھی ہو سکتا ہے رکوع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سجدہ مراد ہے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، اور گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، بس ہم نے مغفرت کر دی ان کے لیے اس کی، یعنی جو ان سے کوتاہی ہوئی اس میں مغفرت کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک داؤد کے لیے ہے ہمارے پاس، لَزُلْفَا، جنت جو مزین جنت ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہترین ٹھکانہ۔ یہ جو ہے نا زلفا، ازلفت الجنت ہے نا قرآن میں، کہ جنت کو سجایا جائے گا، قریب کر دیا جائے گا، تو زلفا الجنت الزلفا، یعنی وہ جنت جو زلفا ہے، جو تیار کر کے لائی جائے گی، مزین کر کے لائی جائے گی، تو مراد جنت ہے۔ وحسن مآب، آبا یعوبو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، مآب اصل میں تھا مأوب، مفعل کے وزن پر، اس میں ظرف ہے، لوٹنے کی جگہ، یعنی بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، حسن مآب، لوٹنے کی بہترین جگہ۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے بنایا ہے تجھے زمین میں خلیفہ، نائب، فاحکم بین الناس بالحق، پس تو فیصلہ کیا کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی اتباع مت کر، فیضلک، یہ اتباع کرنا تجھے گمراہ کر دے گا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی اگر تو خواہشات کے پیچھے چلے گا تو تجھے یہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون عن سبیل اللہ، جو ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ بھول گئے تھے حساب کے دن کو، نسیہ ینسا، نسیانن بھول جانا، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے تھے، اس لیے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ہمارا رکوع سورہ صاد کا رکوع نمبر 2 جو ہے، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سورہ صاد کے جو پچھلا رکوع تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی جو طنز اور طعنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو ذکر کیا تھا کہ ہذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ جھوٹے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے سارے معبود ختم کر کے بول دیا صرف ایک خدا ہے، اور ان ھذا لشیء یراد، اصل میں ان کا کوئی مقصد ہے، اس میں کوئی مفاد ہے، دین کی دعوت ہے لیکن اس کے پیچھے ان کے کوئی مفاد ہیں، اور ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو باپ دادا سے کبھی سنا ہی نہیں ایسی باتیں، یہ کوئی نئی بات لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اللہ کو کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو انہی کو پیغمبر کیوں بنایا، اتنے سارے عرب میں بڑے بڑے لوگ تھے، وہ کہاں چلے گئے تھے، تو یہ ساری ان کی فضول باتیں تھیں۔ قرآن نے کہا جندم ما، یہ معمولی سی بھیڑ ہے لوگوں کی جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم عاد، قوم سمود اور فرعونیوں کا ہوا تھا۔ تو جب اس طرح کی باتیں کرتے تو مشرکین بجائے ڈرنے کے نا اور تنزیہ باتیں شروع کر دیتے تھے۔ وہ تنزیہ باتیں کیا کرتے تھے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو پہلے تو اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں عذاب نہ بھی آئے، قیامت کا عذاب تو برحق ہے، تو جو ایک سور پھونکا جائے گا نا، اتنا جلدی ہوگا کہ اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی جتنی اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے درمیان جو وقفہ کیا جاتا ہے، ذرا سا بھی ٹائم نہیں ملے گا، اور آنن فانن قیامت واقع ہوگی۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ایک زوردار آواز کا جس میں ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں
کہ یہ باتیں سن کے ڈرنے کے بجائے الٹا طنز کرتے ہیں. وہ طنز کیا کرتے ہیں؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے رب ہمارا جو حساب، جو ہمارا نصیب ہے نا، یعنی عذاب میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ جلدی کر دے. دیر کیوں کر رہے ہیں؟ قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے ابھی کر دینا. یہ قیامت کے وعدے کیوں کر رہے ہیں ہم سے؟ آپ سوچئے اس طرح کی باتوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی. ضدی ہٹ دھرم لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. کہاں ہے عذاب؟ ابھی ہمیں یاد ہے کہ وہ کسی نے کچھ فیس بک پہ ایک چیز شیئر کی ہوئی تھی کہ جب سے یہ موبائل کیمرے اور جب سے یہ CCTV کیمرے ایجاد ہوئے نا تو کرامتیں ہونا بند ہو گئی ہیں. یعنی ایک سیکولر تھا جس نے انبیاء کے معجزوں اور اہل اللہ کی کرامتوں کا مذاق اڑایا کہ جو کیمرے ہیں ان میں تو اس کے بعد سے تو کوئی کرامت نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو کسی نے بڑا اچھا جواب لکھا ہوا تھا کہ جب سے یہ کیمرے ایجاد ہوئے انسان نے بندر سے انسان بننا بھی چھوڑ دیا ہے. یعنی بندروں نے انسان بننا بھی چھوڑ دیا. اب تک کسی کیمرے میں کوئی ہمیں ایسا ریکارڈ آیا نہیں کہ کوئی بندر انسان بنا ہو. تو یہ جو ضدی اور ہٹ دھرم، حالانکہ کیمرے سے بڑی چیز تو مشاہدہ ہے نا، اور ساری دنیا کے کیمرے کون بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور ہر وقت تھوڑی دنیا میں کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. تو جب آپ اللہ کے وجود کا انکار ہی کر بیٹھو گے تو پھر تو آپ کے لیے سب کچھ فضول ہے. جب خدا کو کوئی مانے گا تو پھر آگے چیزوں کو وہ مانے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ اس طرح کا طنز وہ مشرکین کرتے تھے کہ بھئی یہ آپ عذاب کی بات کر رہے ہیں تو لے آئے نا. تو پیغمبر کو کتنی خواہش ہوتی ہوگی کہ عذاب آ جائے تاکہ میرا برحق ہونا ثابت ہو جائے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، دنیا دارالامتحان ہے. ایسے ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو امتحان کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے جب پیغمبر کو ان کے اس قسم کی بیہودہ باتوں پہ تکلیف ہوتی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا آپ اس پہ صبر کیجیے. واذکر عبدنا داود، اور ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کیجیے، یعنی ان کو یاد کیجیے انہوں نے کیسا صبر کیا. اب کیسا واقعہ ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہ اتنے طاقتور پیغمبر کہ پہاڑ اور پرندے مسخر، اور کس طرح بیہودہ طریقے سے ان کی عبادت گاہ میں دو بندے دیوار پھلانگ کے داخل ہوتے ہیں. کس قدر بے ادبی ہے. اور پھر ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ آپ صحیح فیصلہ کریں، ناجائز فیصلہ نہیں کرنا آپ نے. گویا پیغمبر کوئی ناجائز فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ تو ان کی بدتمیزی اور بد کلامی پر کیسا داؤد علیہ السلام نے صبر کیا. تو نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ تو داؤد علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، بنی اسرائیلی لوگ تھے. انہوں نے کس قدر بدتمیزی سے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش آئے اور پھر بھی داؤد علیہ السلام نے صبر کیا. تو آپ کا مقابلہ تو مشرکین مکہ سے ہے، تو آپ نے بھی، اور آپ کو اس طرح کی زبردست طاقتور حکومت بھی نہیں ملی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو ایک حکومت اور طاقت ملی تھی. اس کے باوجود ان کے ساتھ وہ بے ادبیاں اور گستاخیاں ہوئی. تو آپ تو داؤد علیہ السلام کا واقعہ سوچ کے ان سے زیادہ صبر کیجئے، اس لیے کہ آپ کو نہ ان جیسی حکومت ملی ہے اب تک. فی الحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے نا اس وقت تو ظاہر ہے صحابہ اور ایمان والے بہت کمزور تھے، اور یہ جو الٹے اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی مشرک اور کافر لوگ. اس لیے یہ تمام پیغمبروں کو ستایا گیا ہے، تو آپ کو بھی ستایا گیا، تو کوئی بات نہیں، آپ اس پہ صبر کیجیے. اصبر علی ما یقولون داود، ان کی فضول باتوں پر آپ صبر کیجیے. واذکر عبدنا داود، اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجیے. ذل اید، جو بڑے طاقت، بہت پاورفل تھے. انہ اواب، اور نیک بھی بہت تھے. یعنی جب آپ کے پاس بہت بڑی حکومت ہو اور معجزوں کا ایک انبار ہو، آپ جب تسبیح کرتے ہو تو پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے ہو، پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کرتے ہو، ایسا روب جلال، اور پھر عبادت کر رہے ہو، ایسے وقت میں کوئی بدتمیزی کر کے دیواریں پھلانگ کے داخل ہو تو کیا گزرے گی؟ انسان کا ایک مقام اور مرتبہ بھی ہوتا ہے نا، یعنی مادی اعتبار سے بھی بلند مرتبے پر اور روحانی اعتبار سے بھی بلند مرتبے پر. اور جس وقت بے ادبی کی جا رہی ہے اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، جو اس میں تو انسان کو بے ادبی اور زیادہ بری لگتی ہے. پھر بھی کیسا صبر کیا داؤد علیہ السلام نے. انہ اواب، بے شک وہ داؤد اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، معہ داؤد کے ساتھ، یعنی پہاڑوں کو بھی تابع بنا دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ. یسبحنا، وہ کیسے تابع بنایا تھا کہ یسبحنا بالعشی والاشراق، وہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. یہ داؤد علیہ السلام کے ذکر کا ٹائم تھا کہ صبح بھی اللہ کی تسبیح کرتے، شام کو بھی. اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ جو صبح پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ نیکی، یعنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا
تو اس سے زیادہ کوئی خیر کی چیز پہ سورج طلوع نہیں ہوتا. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے زیادہ خیر اس کلمے میں، یعنی سب سے زیادہ نیکیاں یہ شخص جمع کر لیتا ہے. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام 100 دفعہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جو شخص یہ ذکر کرے گا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی لا نہیں سکتا. تو پہلا جو کلمہ میں نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ کلمہ ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. آج ذکر لوگوں نے چھوڑ دیا بالکل. ویسے کوئی بتا دینا جن بھوت چڑیل اور فلانے کی شادی نہیں ہو رہی تو فلانے کا بے روزگاری ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، تو اپنے دنیا کے کاموں کے لیے وظیفے پڑھ لیتے ہیں. لیکن اللہ کی عبادت کی نیت سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ رواج ہماری سوسائٹی میں ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن پیغمبروں کا اہل اللہ کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے صبح و شام اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. تو داؤد علیہ السلام چونکہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی پھر صبح اور شام ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے. کیسے کرتے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ایک تو قرآن کہتا ہے کہ یعنی جو پرندے ہیں اور پہاڑ ہیں یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب خصوصیت سے قرآن کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ظاہر ہے یہ الگ ٹائپ کا ذکر ہوگا، جس کی تفسیر جو ہے روایات میں اور جو اسرائیلی کتابیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، اور قرآن سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے، یہی ذہن جاتا ہے اس طرف کہ یہ باقاعدہ آواز کے ساتھ تسبیح ہوتی ہوگی، تبھی اللہ نے کہا ہے کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. ورنہ تسبیح تو ہر وقت ہی کر رہے ہوتی ہیں، ہر چیز ہی. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو یہ الگ سے ہوتی تھی. تو جب وہ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ کا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندے بھی جمع ہو کر. داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے تو اور کہتے ہیں زبور کی جب تلاوت کرتے تھے نا تو بھی پرندے آپ کے ارد گرد سارے جمع ہو جایا کرتے. کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے داؤد کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا، بہت پاورفل حکومت تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا کی. حکمت سے یا تو نبوت مراد ہے یا حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بہترین بلیغ خطاب کی صلاحیت دی تھی کہ حق اور باطل کو اپنے خطاب کے ذریعے بالکل بہترین طریقے سے ایکسپلین کر سکتے تھے. دیکھیں یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں مبلغ میں، ایک خود اس میں حکمت ہو، خود حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہو. آج بہت سارے مبلغ ایسے ہیں بولنا بہت اچھا آتا ہے، سمجھتے نہیں ہیں، خود وہ نہیں سمجھتے، لہذا لوگوں کو بلاغت یعنی اپنی خطابت کے زور سے نا گمراہ کر دیتے. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی خطیب کا کلپ آ رہا ہوتا ہے، بڑے زبردست خطابت کے جوہر دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن باتیں اس لیے غلط کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی خود بھی سمجھ صحیح نہیں ہوتی. تو غلط چیز سمجھا ہوتا ہے، پھر اسی کو بلاغت کے زور سے لوگوں کے دماغوں میں اتار دیتا ہے. تو اس لیے خطیب کے لیے، مبلغ کے لیے پہلے اپنی کھوپڑی کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اپنے دماغ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کو خود پتا چلے کہ میں صحیح بھی ہوں یا غلط ہوں. اور بعض لوگوں میں خود حق اور باطل کو سمجھنے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے لیکن ایکسپلین کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، قوت بیان نہیں ہوتا ان کے اندر. تو قوت بیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ تو رہے ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے. تو یہ بھی ایک ان کے اندر عیب ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آتیناہ الحکمہ، داؤد علیہ السلام کو چیزوں کو سمجھنے کی بھی بہترین صلاحیت دی تھی. وفصل الخطاب، اور سمجھانے کی بھی بہترین صلاحیت عطا کی. اور تیسری چیز خطیب کی آواز، اس کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ سمجھتا بھی ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، اور اس کی آواز میں بھی اٹریکشن ہو. تو قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہترین خوبصورت آواز سے بھی نوازا تھا. تبھی وہ جب زبور کی تلاوت کرتے نا تو ایسے جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت اتنی بہترین آواز کے ساتھ کرتے تھے کہ پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، ان کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصَمِ، اب اللہ واقعہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ اتنی ساری فضیلتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں کیا تیرے پاس اے مخاطب، تیرے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ محراب کی دیوار ٹاپ کر آئے. قرآن نے واقعہ بہت اجمالی بیان کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ دو بندوں کا کوئی جھگڑا ہوا جو کاروبار میں پارٹنر تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک بڑا مالدار تھا، یا تو شروع سے تھا یا کاروبار کرتے کرتے مالدار بن گیا تھا،
اور ایک غریب تھا جس کے پاس صرف ایک دمبی تھی، یا تو پہلے سے ہی غریب تھا یا اس کاروبار میں اس نے 2 نمبری کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ غریب رہ گیا۔ تو دونوں کا جب یہ کاروبار چل رہا تھا تو جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں نا اس کاروبار میں، تو یہ اس کو کسی طریقے سے فورس کر رہا تھا کہ یہ ایک دمبی پر بھی میرا حق ہے۔ اب پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے کہ وہ کس بیس پہ اس پہ دعویٰ کر رہا تھا، اس کی دلیل کیا تھی، کیونکہ قرآن تو وہ اس واقعے کے اکثر اس جز کو فوکس کرتا ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہو۔ ابھی تو قرآن کا اصل ہدف وہ واقعہ سنانا نہیں ہے، قرآن کا اصل ہدف یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کس قدر بدتمیزی سے وہ لوگ پیش آئے، اور داؤد علیہ السلام نے کیسا حوصلہ کیا، اور معمولی سی اجتہادی غلطی پر بھی داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے معافی مانگنے لگے کہ اللہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں یک طرفہ فیصلہ تو نہیں کر دیا میں نے، طرفداری تو نہیں کر دی۔ یعنی اتنے شدید ایسے موقع پہ جب انسان غصے میں بالکل مغلوب ہو جاتا ہے، ایسے موقع پہ بھی انصاف کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اگر ان سے معمولی سی بھی خطا ہوئی ہے تو اس پہ بھی توبہ استغفار کی انہوں نے۔ یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد چونکہ یہ بتانا ہے تو قرآن اس واقعے کے صرف انہی پہلوؤں کو ذکر کر رہا ہے، باقی پورا واقعہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں۔ اچھا، اس بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں، بہت ساری یہود و نصارہ کی گڑی ہوئی باتیں ہیں جن میں بہت کچھ بے ادبیاں، گستاخیاں داؤد علیہ السلام کی، معاذ اللہ وہ کسی پہ عاشق ہو گئے تھے تو بعد میں ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط ہو گیا۔ ایسے فوٹ پٹانگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے بھی کہ کوئی ایسی داؤد علیہ السلام کی طرف روایت منسوب کی نا جس سے ان کی بے ادبی کا عنصر جھلکتا ہو، اور ان کی طرف کوئی فحش بات منسوب کی، تو میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا، کیونکہ اس نے پیغمبروں پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو من گھڑت روایات ہیں بہت ساری جو ایسے موقع پہ بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن نے ایک واقعہ اجمالی بیان کیا نا، اب لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، تو اس بارے میں صحیح احادیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے جتنا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس بارے میں روایات میں زیادہ مضمون ہے ہی نہیں، قرآن ہی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ۔ تو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے تمام روایات پڑھنے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے بیان القرآن میں اس کو نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ بہت ساری اس کی تفاسیر ہیں لیکن قرآن سے جو میچ کرتی ہے نا تفسیر، وہ تفسیر یہی ہے جو انہوں نے بیان القرآن میں اس کو اختیار کیا، اور مجھے بھی چونکہ وہ تفسیر عقلی لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے اور پیغمبروں کی شان کے لحاظ سے سب سے زیادہ مناسب لگی، تو اس لیے میں بھی اسی کو اختیار کر رہا ہوں۔ ورنہ اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ کہا گیا، مگر وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں، تو ہم اس آیت کی تفسیر میں قرآن ہی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، روایات میں ہمیں اس بارے میں زیادہ، صحیح روایات میں ہمیں اس بارے میں زیادہ نہیں ملتا۔ اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے جو تفسیر پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی تھا دونوں کا بزنس، تو اب جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں نا، اس نے دیکھا کہ اس کا تو بیچارے کا نقصان ہوتے ہوتے ایک دمبی رہ گئی ہے، تو وہ لفاظی کر کے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا باتوں کو گھما گھما کے اگلے کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس سے پیسے نکلوا لیں، تو وہ اس طرح سے اس کو پریشرائز کر رہا تھا کہ یہ والی دمبی پر بھی میرا حق ہے، یہ بھی مجھے دے دے۔ اب یہ مسکین غریب آدمی تھا، ہر شخص میں دلائل کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس نے کیا کیا، اس نے اس سے کہا کہ چلو داؤد کے پاس چلتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ دونوں پارٹیاں جب آئی داؤد علیہ السلام کے پاس، تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت تھا، محراب میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو پہرے دار تھے جنہوں نے ان لوگوں کو اندر آنے سے روک دیا۔ اس لیے روکا کہ بھئی ہر وقت کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو ہر وقت ہی لوگوں کے فیصلے ہی نمٹاتا رہے، ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، اور یہ تو وقت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت ہے، اس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ تو ان دونوں نالائقوں نے کیا کیا کہ جب پہرے داروں نے روکا ہے تو راستہ بدل کے نا وہ ڈائریکٹ دیوار پھلانگ کے آ گئے، پہرے داروں کو نہیں پتا ہوگا، وہ ڈائریکٹ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے تو ففزع منہم، پہلی بے ادبی داؤد علیہ السلام کی یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ داؤد علیہ السلام کمانڈر تھے، جنگیں لڑتے تھے، تو ایسے اس طرح کے لوگوں کی دشمنیاں بہت ہوتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ یہ اس طرح دیوار پھلانگ کے جو آئے ہیں تو ان کے ارادے نیک نہیں لگ رہے، یہ مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرائے، ففزع منہم اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ دیوار پھلانگ کر آئے اور داؤد کے پاس داخل ہوئے، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، داؤد علیہ السلام کو کہنے لگے آپ خوف نہ کریں ہم سے، خصمانی یعنی نحن خصمانی، ہم دو جھگڑالو ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر بغاوت کی ہے، یعنی سرکشی کی، ایک ظالم ایک مظلوم ہے تو آپ سے ہم فیصلہ کروانے کے لیے آئے۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تشتت، ناانصافی مت کریں۔ اب یہ بھی بے ادبی ہے کہ آپ اتنی بدتمیزی والے طریقے سے داخل ہو رہے ہیں، اور جب وہ گھبرا گئے تو ان کو آپ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں، ہم تو اس سلسلے میں آئے ہیں،
تو سوچیے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم تو شاید گردن اڑا دیتے اس کی، اور بادشاہ سلامت کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو وہ تو گردن اڑا دے گا کہ بھائی تم جس طریقے سے آئے ہو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. تو لیکن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعصاب پہ کیسے قابو پایا ہے، اور جب ان میں سے پھر دوسری بے ادبی کیا کی، فاحکم بیننا بالحق، خلیفہ کو اور جج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. عام جج ہو اس کو اگر یہ کوئی جملہ کہہ دے تو بھی وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ میں یہاں باطل کے ساتھ کیا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو مجھے کیوں سمجھا رہے ہو تم کہ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں. تو اتنے بڑے پیغمبر جو ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے، ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یعنی اس طرح کے لوگ جو دیوار پھلانگ کر آ رہے ہیں، جن میں خود تہذیب نہیں ہے، وہ ان کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور پھر مزید بے ادبی ہے کہ ولا تشتت، آپ نے ظلم نہیں کرنا، حالانکہ پیغمبر تو ظلم کر نہیں سکتے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آفیسر کو یا اپنے کسی بڑے کو یا بزرگ کو آپ سمجھا رہے ہو کہ آپ غلط فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہے. چھوٹا کسی بڑے کو سمجھا رہا ہو اس کا تو دماغ گھوم جائے گا. تو یہ ساری قولی تکلیفیں ہیں، قول سے دی جانے والی تکلیفیں. تو مشرکین مکہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دے رہے تھے وہ بھی زبان سے دی جانے والی تکلیفیں تھیں. اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی داؤد کی طرح صبر کریں. پھر تیسری بے ادبی یہ تھی یہ کہ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، آپ ہمیں بالکل سیدھا راستہ بتائیں. دیکھیں اللہ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، تو یہ بے ادبی نہیں ہے بلکہ یہ عاجزی ہے، کیونکہ اللہ مستغنی ہے اور اللہ کو دعائیں پسند ہیں. لیکن اگر آپ جج سے کہیں کہ آپ نے غلط راستہ نہیں دکھانا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ادب اور بے ادبی کا عرف سے بڑا گہرا تعلق. اللہ کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی نہیں ہے بلکہ توحید کی طرف اشارہ ہے، لیکن اپنے باپ یا ماں کے لیے تو کا لفظ استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے. تو ایسے ہی جب آپ کسی سے فیصلہ کروا رہے ہو نا، اس کو اتنی تاکیدیں لگائیں آپ کہ، اور سامنے والا ہو بھی پیغمبر، تو آپ اس کو اتنی تاکیدوں سے کہہ رہے ہو کہ آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے ظلم نہیں کرنا، اور سیدھا راستہ آپ نے ہمیں دکھانا ہے. تو ایسے موقع پہ میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے بھائی پھر خود ہی فیصلہ کر لو. جب آپ ہی ہمیں نصیحت کر رہے ہو تو اس کا مطلب بڑے تو آپ ہو، ہم چھوٹے. اور اس طرح بدتمیزی سے داخل ہو کر اس طرح سے کلام کرنا یہ انتہائی درجے کی بے ادبی ہے. پھر آگے انہوں نے اپنا کلام شروع کیا، ان ھذا اخی، اور چھوٹتے ہی نا اپنے مقدمہ پیش کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک بے ادبی ہے چوتھے نمبر پہ، یعنی 3 بلکہ 5 بے ادبیاں ہو گئی. ایک، دیوار پھلانگ کے آنا. نمبر 2، داؤد علیہ السلام کو کہنا کہ آپ خوف نہ کریں ہم سے. اور یہ جو ہے خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہونا تو چاہیے تھا نا معذرت کرتے. داؤد علیہ السلام جب گھبرا گئے تو معذرت کرتے، بھئی ہم مجبور تھے، ہم اس طرح سے اس لیے آئے ہیں. الٹا انہی کو فوراً نصیحتیں شروع کر دی. تو پہلی بے ادبی کیا ہے؟ دیوار پھلانگ کے آنا. دوسری بے ادبی کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کو نصیحت کرنا کہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں. تیسری بے ادبی اس میں مزید تاکید کر دینا کہ آپ ناانصافی مت کریں. اور چوتھی ان کو پھر مزید تاکید کے ساتھ یہ کہنا کہ سیدھا راستہ آپ نے ہمیں دکھانا ہے. اور پانچویں یہ کہ بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ اپنا مقدمہ شروع کر دینا. ورنہ ہوتا یہ کہ جج کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بیٹھو تم، یا ٹائم دے دیتے داؤد علیہ السلام ان کو کہ ٹھیک ہے تم آئے تو ایسے بھونڈے طریقے سے ہو، لیکن میری عبادت کا ٹائم ہے تو فلاں وقت پہ آ جا. تو اتنی بھی داؤد علیہ السلام کو مہلت نہیں دی اور فوراً اپنا مقدمہ شروع کر دیا. یہ پانچویں بے ادبی ہے. وہ مقدمہ کیا شروع کر دیا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. بھائی سے مراد یا تو دینی بھائی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے واقعی سگا بھائی ہو، دونوں میں جھگڑا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹنر کو بھائی کہہ دیا ہو. لہو 99 ناجہ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں. ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والی بھی مجھے دے دے، یعنی کاروبار میں کوئی دلائل پیش کر کے نا کہ اس کا بھی میں مستحق ہوں، یہ بھی مجھے دے دے. وعزنی فی الخطاب، اور بات چیت میں مجھ پہ غالب آ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل غلط ہوتی ہے لیکن دینے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو صحیح لگنے لگتی ہے. اس کو کہا گیا کہ عزنی فی الخطاب، بات چیت میں اس کا پلڑا مجھ پہ بھاری ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے یہ والی دمبی بھی نہ لے لے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی. داؤد علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں آپ، نہ ان کو ڈانٹا نہ ان کو مارا، حالانکہ یہ سب چیزیں داؤد علیہ السلام کا حق بنتی تھی. کیسا صبر کیا کہ اب ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اس طریقے سے آ گئے، کوئی بات نہیں صبر کرو. اور پھر داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ واقعی بیچارہ ایک دمبی والا مظلوم ہے، تو اسے کہنے لگے لقد ظلمک، اس نے واقعی تجھ پہ ظلم کیا ہے. بسؤال نعجتک الی نعاجی، یہ تو تجھ سے ایک اکلوتی دمبی بھی مانگ رہا ہے نا کہ میری دمبیوں میں شامل کر دو، یہ اس نے ظلم کیا ہے. اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کو تسلی دی.
کتنی صبر کی بات ہے. دیکھیں آپ, ان کو خیال ہونا یہ غریب ہے, کمزور ہے, اس کو تسلی دی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. دیکھو اکثر شرکا بعض پر ظلم کرتے ہی ہیں. جب پارٹنرشپ پہ آپ بزنس کرو گے تو جس کا جہاں موقع ملے گا نا دوسرے کو دبانے کا, وہ دبائے گا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ایمان والوں کے اور جو نیک عمل کرتے ہیں, وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, اور ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں. تو یعنی اس کو جو مظلوم تھا نا اس کو تسلی بھی دینا شروع کر دی داؤد علیہ السلام کہ ایسا اکثر ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو کس قدر یعنی حوصلے کی بات ہے. ایسے موقع پر آپ سوچیں کوئی صدر یا وزیر اعظم یا کسی بڑے آدمی کے پاس اس طرح سے جائے, وہ تو شاید فوراً ہی گردن ہی اڑا دے. یعنی بادشاہ کے پاس ایسا ہے تو گردن ہی اڑا دے. داؤد علیہ السلام نے کتنے تحمل کے ساتھ یہ پوری بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے. پھر داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا, قرآن کہتا ہے وَظَنَّ دَاوُودُ, داؤد کو خیال گزرا اَنَّمَا فَتَنَّاهُ, کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے. یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ میرے صبر کو آزمانے کے لیے اللہ نے یہ واقعہ وجود میں لایا ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ داؤد اپنی عبادت اور اپنی طاقت اور قوت کے زعم میں مبتلا ہو کر داؤد کے اندر تکبر پیدا ہو گیا یا بے صبری پیدا ہو گئی, کیونکہ لیڈر کے اندر بے پناہ تحمل کا ہونا ضروری ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ داؤد جو ہے جب اللہ نے ان کو دولت دی, شہرت دی, حکومت دی اور بے پناہ عبادت کی توفیق دی, تو ایسا تو نہیں ہے کہ داؤد کے اندر حوصلہ ختم ہو گیا اور صبر ختم ہو گیا. تو داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ جو واقعہ جس کو میں اتفاقی واقعہ سمجھ رہا تھا یہ اتفاقی نہیں ہے. ظن داؤد, داؤد کو خیال گزرا انما فتناہ, کہ بے شک ہم نے داؤد کو آزمایا ہے. فاستغفر ربہ, تو داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے اس معاملے میں غلطی ہوئی ہے. یعنی جو جتنی آزمائش مجھ سے لی گئی ہے میں اس میں پورا نہیں اترا. یعنی یہ واقعہ اتفاقی نہیں ہے, یہ مجھے آزمانے کے لیے کیا گیا ہے. مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے اس میں, اور وہ مسٹیک کی وجہ سے فاستغفر ربہ, آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کی. وخر راکعا, اور سجدے میں گر گئے توبہ کرنے کے لیے. واناب, اور اللہ کی طرف رجوع کیا. وہ غلطی کیا ہوئی ہے یہ بھی ہمیں احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اسی آیت سے ہی علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ غلطی کا امکان یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلے میں جلدی کی. جب اس نے کہا نا کہ میرے پاس جو ہے ایک دمبی ہے اور یہ 99 والا کہتا ہے یہ والی بھی مجھے دے دے, تو داؤد علیہ السلام نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے ان کے مقدمے کو نہیں سنا. کیونکہ دیکھیں جب کوئی کمزور ہوتا ہے نا تو اول نظر میں وہی مظلوم لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ درست تھا, لیکن اس درست فیصلے کو سنانے میں داؤد علیہ السلام نے جلدی کی. جو کیونکہ ایسی سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی نا, ظاہر ہے جب قاضی جب جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بالکل اس کا ذہن بالکل فارغ ہوتا ہے, تو اس وقت جو وہ دلائل کے تانے بانے ملا کے فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو سچویشن ایسی تھی کہ افراتفری میں وہ کود کے آئے اور چھلانگ لگا کے آئے, یا ایسے ہی جیسے قاضی غصے میں بیٹھا ہوا ہو. تو علماء کہتے ہیں اس کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ جلد بازی میں فیصلہ کرے گا, جس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, درست فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. جلد بازی کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہاں داؤد علیہ السلام کو احساس یہ ہوا کہ انتہائی تاکید کے ساتھ جو داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا لقد ظلمک, تحقیق اس نے ظلم کیا تیرے اوپر کہ تجھ سے ایک اکلوتی دمبی بھی یہ مانگ رہا ہے. تو اس فیصلہ درست تھا یہ, لیکن اس فیصلے کے سنانے میں داؤد علیہ السلام سے جلدی ہوئی. یہ ایک اجتہادی خطا تھی داؤد علیہ السلام, جس پہ داؤد علیہ السلام کو بعد میں احساس ہوا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ سب میری آزمائش کے لیے اللہ نے کیا ہے کہ میرے اندر حوصلہ کتنا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی افراتفری میں ان کی باتوں سے متاثر ہو کر جلد بازی میں نے فیصلہ کر لیا ہو. یا داؤد علیہ السلام کو یہ بھی خیال گزرا کہ میں نے صبر تو کیا, لیکن جتنا اس سے بھی زیادہ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا وہ صبر میں شاید نہ کر سکا. تو ہمیں اس سے زیادہ ڈیٹیل اس واقعے کی نہیں ملتی, اور قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یا تو فیصلے میں جلدی ہوئی ہے داؤد علیہ السلام سے, قرآن کے ظاہر سے یہی لگ رہا ہے کہ لقد ظلمک, انہوں نے جو داؤد علیہ السلام نے کہا نا تحقیق اس نے تجھ پہ ظلم کیا, تو فیصلہ درست تھا, لیکن اس فیصلے کو سنانے میں, اناؤنسمنٹ میں داؤد علیہ السلام سے جلدی ہوئی. دونوں طرف کے پورا بیان سننا اور ایک کی طرفداری کرنا. جلدی سے مراد یہ ہے کہ طرفداری, علماء کہتے ہیں فیصلہ درست تھا داؤد علیہ السلام کا, لیکن جلد بازی میں نا طرفداری جھلک رہی ہے اس سے کہ ایک طرف کا بیان داؤد علیہ السلام نے سنا ہے, جو جس نے کہا نا میری اونٹنی یہ مانگ رہا ہے, تو اس کا بیان سن کے فیصلہ کر دیا. دوسری طرف کا بیان نہیں سنا, پھر اس کو تسلی بھی دی ہے
کہ اکثر لوگ ظلم کرتے ہیں، تو یہ تسلی دینا بھی ایسے موقع پہ نہیں بنتا، کیونکہ قاضی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ بالکل نیوٹرل ہو کے، پیرالل ہو کے معاملہ کرے، کہ کسی ایک طرف بھی اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے جج کا۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کا جھکاؤ جھلک رہا ہے ایک دمبی والے کی طرف، کیونکہ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف تیرے ساتھ نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ نصیحت کا موقع نہیں ہے، نصیحت کا موقع جب ہے جب آپ واضح و نصیحت کر رہے ہیں، جب آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب جج بن کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں، تو وہ نصیحت کا موقع نہیں ہے۔ اس میں آپ کا کام ہے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دینا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو کیونکہ ایسے موقع پہ جب آپ کسی کو بھی نصیحت کرو گے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا اس کی طرف رجحان ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 غلطیاں داؤد علیہ السلام سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، ایک فیصلہ کرنے میں جلدی، اور دوسرا یہ کہ آپ کا جھکاؤ جو تھا وہ ایک دمبی والے کی طرف جھلک رہا ہے۔ اس سے یہ داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا بھائی اللہ نے مجھے آزمایا ہے اور یہ مجھ سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں اور اس پہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے داؤد کو معاف کیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ہمارے لیے ہمارے پاس ان کے لیے جنت اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے اور رکوع ہمارا بھی باقی ہے، اگلی آیتیں بھی بہت اہم ہیں، ایک ہی آیت باقی ہے، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد سے کہا ہے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ نے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے، ولا تتبع الہوا، کبھی خواہشات کو فالو نہیں کرنا۔ جج کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے، جو لوگ بھی دنیا میں فیصلے کرتے ہیں ثالث بن کے یا عدالتوں میں جا کے، سب کے لیے یہ آیت ہے کہ فیصلہ ٹھیک کرو اور خواہشات کی پیروی مت کرو، کیونکہ غلط فیصلہ خواہشات کی پیروی سے ہوتا ہے۔ آپ جذبات میں مغلوب ہونا یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے، آپ رشوت لے کے غلط فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی خواہشات کی پیروی ہے۔ تو جج جب بھی غلط فیصلہ کرتا ہے نا تو اکثر اس کے پیچھے کوئی اس کی اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو کہا کہ آپ کبھی خواہش کی اتباع نہ کریں، جیسے کہ اب تک نہیں کرتے رہے، آئندہ بھی نہ کریں۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ اگر آپ نے خواہشات کو فالو کیا تو یہ خواہشات کا فالو کرنا آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کے دن کو بھول گئے۔ تو جج یا کوئی بھی ثالث جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل ایک حساب و کتاب اللہ نے بھی لینا ہے۔ آج میں غلط فیصلہ کروں گا تو کل اللہ بھی ثالث بن کے میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، تو ایک عدالت کی کرسی قیامت کے دن بھی لگے گی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ لوگ حساب جو بھی غلط فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، اصل میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حساب کا ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا بھی احتساب ہوگا، ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس لیے حساب و کتاب کو بھول گئے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، اس میں بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں، لیکن وقت مکمل ہو چکا ہے۔ بیسک سبق تو یہی ہے کہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ چونکہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے تو ان کے حوصلے بھی بہت زیادہ بلند ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر دیوار پھلانگ کے آئیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، بے وقت اس کو تنگ کریں تو اس کو غصہ ہی نہ آئے، تو یہ اس کا غصہ آنا نیچرل ہے۔ تو شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں، یہاں تو صرف یہ بتانا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ داؤد علیہ السلام کا برداشت اور حوصلہ، کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔
تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی. یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو بیٹھ کے, اس وقت نہ تجربے کیا کرو. جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ان کی نہیں ہے. وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے, یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے. اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے, تراویح میں بھی ٹینشن, وہ بیٹھے گا ہی نہیں, وہ کیسے بیٹھے گا. یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں, ٹھیک. پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن. وہ نہیں, وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا, تو اس کا غصہ ہو رہے تھے, پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے. ایسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی. تو اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تراویح ملتی رمضان کی, تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی. انجیل کے اتنے حافظ, موٹیویشن ملتی ہے نا. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے, تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے, دل بڑا ہو جاتا ہے. دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانے, اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے. ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے, بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے, باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی, وہ کہتے کیا ضرورت ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں, میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں. ایک دل میں جذبہ, ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا. اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے, ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا. لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا, اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا. پوری رات, بہت مشکل تھی نا, کچا تھا, سنایا صحیح تھا. جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے. تو پچھلی کتابیں جو تھیں, چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا, اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے, زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی. ایسی شریعت ہوگی, وہ ہمیشہ, وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی. وہ اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے, پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور مارکیٹ سے شارٹ. اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے, وہ 26ویں روزوں پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی, تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے, فجر تک کھانے کی اجازت ہے. تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اللہ نے آپ پر وحی کی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے, مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی, کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے, اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے, زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی, کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی, اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ
اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی. صحابہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کیا چاہتے ہیں، اس نماز کو امت میں رائج کرنا چاہتے ہیں. اس وقت صحابہ نے اس کو الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی. ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا نبی کر چکے ہیں، کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ لیں. ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھ، آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج کرو یار، اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ. تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے. جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھیں. صحابہ یہی کیا کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے دور میں جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، بدعت کہہ کے روکتے اس کو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام. حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی. جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی. بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چلو بھائی آ جاؤ. مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے، اس کی آواز اچھی ہے، چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھیں. بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں، بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے. امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ، ٹھیک ہے نا، وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے بھی، کیا بدعت شروع کر دی ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت، دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، ایک رونق مسجد میں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو. ہر آدمی اخپل طریقے سے کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ مسجد میں کیا ہونا چاہیے، بولو ایک امام، ایک بڑی جماعت ہو نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں جو 3 دن تراویح پڑھی، وہ مسجد کو ایک رونق دی ہے، اور وہ ایک امام تھے اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی ہے. تو مسجد کی رونق اس میں ہے کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے بولو نماز پڑھے. وہ دن اور آج کا دن مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے. جتنی رکعتیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا نا امام کو پڑھائے، نہ ان رکعتوں میں کمی بیشی ہوئی اور نہ اس طریقے میں کمی بیشی ہوئی جو طریقہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا. اب اس میں علماء 2 حصوں میں بڑھ گئے.
بعض علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا تو اصل حکم یہ نہیں تھا، اصل یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی الگ جماعت کرا سکتا ہے. لہذا ان علماء نے کہا، جیسے کہ بعض سعودی عرب کے علماء کی رائے ہے کہ آج بھی تراویح میں مسجد میں 2 جماعتیں جائز ہیں. یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ بھئی حضرت ابو بکر کے دور میں کتنی جماعتیں ہوتی تھیں؟ بہت سی جماعتیں ہوتی تھیں. لیکن جمہور کا قول یہ ہے، جس میں حنفی بھی شامل ہیں، حنفیہ، کہ ٹھیک ہے ہوتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر نے اس کو ختم کر دیا اس سسٹم کو، اور باقی تمام خلفائے راشدین نے، حضرت عثمان، حضرت علی نے دوبارہ وہ 2 جماعتیں شروع، 2 یا زیادہ جماعتیں نہیں بلکہ ایک امام کے پیچھے، تو اب حضرت عمر کے فیصلے کے بعد ایک مسجد میں تراویح کی 1 سے زیادہ جماعتیں جائز، بولو نا، نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. تو جنہوں نے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کے کہنے پہ لازم پکڑا، وہ مسجد میں کتنی جماعتیں کرتے ہیں؟ 1. اور اس میں رونق بھی ہے. اور بعد کے خلفائے راشدین نے حضرت عمر کے اس کارنامے کو بہت سراہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نکلے رمضان میں، دیکھا ایک امام کے پیچھے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. فرمایا، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، کما قال، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رونق بخش دی. مجمع بڑا ہو گیا نا، تو اس میں مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ رونق. ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہو، 2 ادھر پڑھ رہے ہو، 2 ادھر، ان کی آوازیں بھی آپس میں کیا ہوں گی؟ ٹکرائیں گی. پھر لوگوں میں بحث بھی ہوگی، وہ والا زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، آ جاؤ ادھر آ جا. ہوتا ہے نا ایسے. ہمارے یہاں تو یہ پڑھنا شروع ہو جاتا نا، ابے وہ آدھے گھنٹے میں ایسے پورا اسپیڈ سے بھاگا ہے، تو ابھی کیا کر رہا ہے. مسجدوں میں نا یہ مقابلے ہوتے ہیں. تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ کہتے 10 بجے. ابے تمہارے یہاں 10، ہمارے یہاں تو 9:45 پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا فخر کرتے ہیں جیسے 15 منٹ بچا کے پتہ نہیں یہ کیا کوئی بزنس کریں گے، کروڑوں روپے کمائیں گے اس میں. تو بہت صحابہ کرام مسجدوں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ بھر دیا. انہوں نے نام نہیں دیا اس کو تراویح کا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس اسٹائل میں ہوگی، اتنی رکعتیں ہوں گی. پھر بعد میں اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دے دیا کہ بھئی الگ نام دے دو. نام دینے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے. نام کیوں دیا تراویح کا؟ وہ میں بیانات میں بہت دفعہ بتاتا رہتا ہوں. ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد ان کی عادت تھی تھوڑا آرام کرنے کی، تو 4 رکعتوں کو ایک ترویحہ کہا، اور تراویح کئی دفعہ 4 رکعتیں، اس لیے 8 رکعتوں پر تو یہ لفظ بیٹھتا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ چلے گئے، جب حضرت عمر نے تراویح شروع کروائی نا، تو مکہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی. بھئی خلیفہ راشد نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. پوری دنیا میں صحابہ جہاں جہاں بھی گئے، رمضان میں سارے مسجدوں میں آ کے جماعت سے نماز شروع کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کوفہ میں اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنے ازواج کو بھی، عورتوں کو بھی لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کے شاگرد بھی، صحابہ بھی یہ کیا کرتے تھے. حالانکہ عام طور پر صحابہ کرام خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب، بولو، نہیں دیتے، کیونکہ یہ جائز تھا، مگر ترغیب نہیں تھی اس کی کہ مسجد میں آئیں. ترغیب یہی تھی کہ وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں. لیکن ہم اسلاف میں یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نمازوں میں، اسلاف میں ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی مسجد میں لایا کرتے تھے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں. آج بھی کچھ شکایتیں آئی ہیں. انتظامیہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو کل سنا دیا جائے گا کہ خواتین کو لانے کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ انتظامیہ کے کندھے پہ رکھ کے میں بندوق چلاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی وہ عورتوں کے ساتھ بچے آتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو لہذا وہ کل نہ آئیں خواتین. ہمارے یہاں تو آج تراویح میں آئی ہیں نا، تو کل سے نہ آئیں. انتظامیہ کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے مشورہ نہیں لیا، میں اپنا مشورہ دے دیتا، میں اپنی رائے تھوپتا نہیں. میں مشورہ یہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچے بھی گود میں ہوتے تھے، وہ روتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی وجہ سے ان خواتین کو ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ان بچوں کی رعایت میں نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ عورت اور بچہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. اب ان کو آپ یا تو بالکل محروم کر دو،
یا ان کو یہ کہو کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں تاکہ عبادت آرام سے ہو سکے. اسلام یہ کہتا ہے بھئی عبادت بھی ہوگی اور گود میں بچہ بھی ہوگا, مردوں نے برداشت کرنا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آپ بھی کسی کے بچے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کو بھی تو آپ کی اماں نے برداشت کیا کہ نہیں کیا گودوں میں اٹھا اٹھا کے؟ اس وقت آپ کی اماں عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آتی, کمبخت نہ تراویح پڑھنے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کچھ کام کرنے دیتا ہے. جیسے آپ کی اماں آپ کو گود میں اٹھا کے آتی ہوگی, نماز پڑھتی ہوگی, آپ روتے تھے, تو علماء نے کبھی آپ کی اماں کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا یہ جو وسیم تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. سب نے یہی فتویٰ دیا کہ اسی کو گود میں لے کے نماز آپ نے پڑھنی ہے. یہ روئے گا تو ہم آپ کی رعایت کریں گے. بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بتا دیا جائے گا, کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے, خواتین کا مسجد میں آنا نہ آنا. میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے, وہ تفرد ہے, میرا فیصلہ وہی ہوگا جو ہوگا فیصلہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شروع کیا, مسجدیں کو رونق بخش دی, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ تراویح میں, جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور قرآن کا دور مکمل کرنا, بولیں, یہ الگ سنت. یہ بھی اس کی اصل بھی نبی سے ثابت ہے.